تو جب اس نے کہا تزوجت فلانتن کہ میں نے فلانیہ سے نکاح کیا، تو یہ کلام نکاح میں تو ظاہر ہے، مگر احتمال یہ ہے کہ اس نے نکاح صحیح کیا تھا یا نکاح متع۔ تو اس نے اس احتمال کو ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ شہرم بے قضا، میں نے فلانیہ سے نکاح کیا 1 مہینے کی مدت تک اتنے مال کے بدلے۔ تو جیسے اس نے شہرم بے قضا کہا، اس کا کلام متعین ہو گیا اس معنی میں کہ اس نے نکاح صحیح نہیں کیا تھا بلکہ نکاح متع کہا تھا۔ تو شہرم بے قضا یہ متکلم کی جانب سے ایسا بیان ہے جو اس کے کلام میں موجود احتمال تعویل کے احتمال کو ختم کر رہا ہے۔ تو پہلے اس کا کلام ظاہر تھا، لیکن شہرم بے قضا کہہ کر اس نے اس کلام کو مفسر بنا دیا، اس کی مراد بالکل متعین کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال ہے احکام شرع میں مفسر کی۔ وفی شریعت اور احکام شرعیہ میں اس کی مثال یہ ہے کہ اذا قال تزوجت فلانتن شہرم بقضا، کہ جب کسی شخص نے کہا کہ میں نے فلانیہ سے نکاح کیا 1 مہینے کی مدت تک بقضا اتنے مال کے بدلے، فقالوا تزوجت، تو اس کا قول تزوجت ظاہر فی النکاح، یہ نکاح میں بالکل ظاہر ہے، الا ان احتمال المتعتی قائم، مگر یہ کہ یہاں متعا کا احتمال قائم تھا، فبقوله شہرن، تو اس کے قول شہرم بقضا کے ذریعے اس نے فسر المراد بھی اپنی مراد کی تفسیر کر دی۔ فقلنا ھذا متعۃ، تو ہم نے جب اس نے تفسیر کر دی تو ہم نے کہا کہ یہ نکاح متعہ تھا، لیس بنکاح، نکاح صحیح نہیں تھا۔ ولو قال لفلان علی الف، یہاں سے دوسری مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ کہ کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی الف، کہ فلاں کے میرے اوپر 1000 مثلاً دراہم ہے، 1000 دراہم ہے، تو اس کا یہ قول اقرار میں بالکل ظاہر ہے، بلکہ اقرار میں بالکل نص ہے اس کا قول، کیونکہ نص کا معنی آپ نے پڑھا کہ نص وہ کلام ہے جس کو قصدن کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہو۔ تو چونکہ اقرار کرنے والا اس کلام کو اپنے اوپر 1000 روپے کا اقرار کرنے کے لیے لایا ہے، تو 1000 روپے کے اقرار اور اس کے لزوم میں اس کا یہ کلام نص ہے نا؟ اور نص کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اس پر عمل واجب ہوتا ہے، تو اس پر اس اقرار کی بنیاد پر 1000 درہم واجب ہوگا، نہیں لازم ہوگا کہ ادا کرے ابھی۔ لیکن اس میں احتمال ہے کس چیز کا؟ تفسیر کا، کہ بھئی وہ 1000 درہم کس کے ہیں؟ قرض لیا تھا وہ ہیں، یا کوئی غلام اس سے خریدا تھا اس کا ثمن باقی ہے، یا کوئی سامان خریدا تھا اس کی قیمت دینا باقی ہے، کس چیز کے ہیں؟ تفسیر کا احتمال ہے نا ابھی۔ تو اس نے تفسیر کرتے ہوئے بعد میں یہ کہا کہ من ثمن حاصل، اب 1000 دراہم ہے اس غلام کے، اشارہ کر کے کہا اس غلام کے ثمن کے، یا کہا من ثمن حاصل متا، اس سامان کے ثمن کے 1000 ہے۔ تو اب اس نے جو احتمال تھا اس احتمال کو اپنی اس تفسیر کے ذریعے متعین کر دیا کہ فلاں کے 1000 دراہم میرے اوپر تو ہے، مگر وہ اس غلام کے ہیں یا اس سامان کے ہیں۔ اور جب اس نے یہ تفسیر پیش کر دی تو اب ہم اس پر فوراً 1000 روپے واجب ہونے کو حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس پر 1000 روپے دینا اس کو واجب ہوں گے، کب؟ جب یہ غلام یا سامان پر قبضہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو مفسر کو نص پر ترجیح دی نا، نص کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً واجب ہو جائیں، اقرار کر لیا ہے، لیکن مفسر نے بتایا کہ نہیں، غلام کے پیسے ہیں یا سامان کی رقم باقی ہے، اور اس کا وجود تبھی ہوگا جب وہ غلام پر یا سامان پر قبضہ کر لے۔ تو مفسر نے تقاضا کیا کہ قبضہ کرنے کے بعد اس پر پیسے واجب ہوں، اور نص کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً واجب ہو جائے۔ تو چونکہ مفسر نص سے مضبوط ہے، اس سے اقویٰ ہے، تو مفسر پر اس کو ترجیح دیں گے، مفسر کو ترجیح دیں گے نص پر، اور اس پر فوراً جو ہے 1000 درہم واجب نہیں ہوں گے بلکہ قبضے کے بعد واجب ہوں گے۔ ولو قالا، اور اگر کسی شخص نے کہا لفلان علی الفن، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، مطلب دراہم مان لو، من ثمن حاصل عبد، اس غلام کے ثمن سے، اور من ثمن حاصل متا، یا اس سامان کے ثمن کے، فقولہ علی الفن، تو اس کا قول کہ علی الفن، مجھ پر 1000 ہے، نصن، یہ نص ہے فی لزوم الالف، 1000 درہم کے مثلا لازم ہونے میں، الا ان احتمال تفسیری باقی، مگر یہ کہ یہاں تفسیر کا احتمال باقی تھا کہ کس چیز کے ہیں وہ 1000۔ فبقولہ، تو اس نے اپنے قول من ثمن حاضل عبد اور من ثمن حاضل متا، کہ اس غلام کے یا اس سامان کے، اس قول سے
بین المراد بھی، اس سے اپنی مراد کو واضح اور بیان کر دیا. فیترجح المفسر علی النص، تو یہاں مفسر کو نص پر ترجیح ہوگی. حتی لا یلزمہ المال الا عند قبض العبد بالمتاع، یہاں تک کہ اس پر مال لازم نہیں ہوگا مگر غلام یا سامان پر قبضہ کرنے کے وقت. وقالہ لفلان علی الف، ایک اور مثال یہاں پیش کر رہے ہیں. مثال یہ پیش کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 دراہم ہے مثلا، ٹھیک ہے، 1000 دراہم ہے، اقرار کر لیا. اقرار میں یہ کلام بالکل ظاہر ہے نا، بالکل ظاہر ہے، بلکہ نص بھی ہے. ظاہر اس لیے ہے کہ نفس کلام ہی سے ہمیں اقرار 1000 روپے کا سمجھ میں آ رہا ہے، اور نص اس لیے ہے کہ اقرار کرنے ہی کے لیے کلام لایا گیا ہے. تو ظاہر اور نص کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر 1000 دراہم لازم ہو، ہے نا. اور دراہم چونکہ پہلے مختلف قسم کے راجے ہوتے تھے، مختلف قسم کے رائج ہوتے تھے، کوئی بھاری تھا وزن میں، کوئی ہلکا تھا، کسی کی مالیت زیادہ ہوتی تھی، کسی کی مالیت کم ہوتی تھی، کسی کا چلن زیادہ ہوتا تھا، کسی کا چلن کم ہوتا تھا. مختلف قسم کے دراہم شہروں میں رائج ہوتے تھے پہلے. اس نے اقرار میں کوئی درہم متعین نہیں کیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بے وغیرہ یا اقرار وغیرہ میں کوئی دراہم وغیرہ کی تعین نہ کی جائے کہ کون سا درہم ہو، تو وہاں عرفاً جس کا رواج زیادہ ہوگا، یعنی جو درہم زیادہ چلتا ہو، جس کا رواج زیادہ ہو، جس سے لوگ زیادہ معاملات کرتے ہوں، جس کو غالب نقد ولد کہا جاتا ہے، وہ متعین کیا جائے گا اور اس سے ادائیگی کی جائے گی. یہ عام قاعدہ ہے، بہت سارے مسائل فقہیہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ غالب نقد ولد کے ذریعے ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے مسائل میں. تو جب اس نے کسی قسم کے درہم کو ذکر نہیں کیا تو قاعدہ یہ ہے عرف کے لحاظ سے کہ اس پر غالب نقد ولد، جو شہر کا سب سے رائج سکہ ہے، درہم ہے، وہ اس پر واجب ہو، وہ اس پر لازم ہو، ٹھیک ہے، عرف کے لحاظ سے. لیکن نفس کلام میں دیکھیں تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس نے کسی خاص قسم کے سکے کا ذکر نہیں کیا، بس 1000 درہم اپنے اوپر اقرار کر لیے کہ ہاں ہے. تو تفسیر میں احتمال ہے نا، اس کو گنجائش ہے کہ کوئی متعین درہم بتائے، غالب نقد بلد بتائے، یا جو ہے کوئی کسی مخصوص شہر کا کوئی سکہ بتائے کہ فلاں شہر کا سکہ. تو اس احتمال تھا تفسیر کا، اس کے لیے گنجائش تھی. تو اس نے تفسیر کرتے ہوئے کہا من نقد بلدن کذا، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 دراہم ہے، من نقد بلدن کذا، فلاں شہر کے مشہور سکے سے، فلاں شہر کے مشہور دراہم سے. اس لفظ کے ذریعے اس نے اب تشریح کی. تو جو نص اور ظاہر سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، جہاں اس نے اب تک کچھ بیان نہیں کیا تھا، تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ جس شہر میں اقرار کر رہا ہے اسی شہر کا جو مشہور و معروف سکہ ہے وہ اس پر واجب ہو جائے، اسی کے ذریعے ادائیگی اس پر لازم ہو. لیکن جیسے ہی اس نے کہا من نقد بلدن قضا، کہ فلاں شہر کے سکے سے 1000 دراہم ہیں، تو اب اس تفسیر اور اس کے بیان کے ذریعے اس نے اس احتمال کو متعین کر دیا اور بتا دیا کہ میرا اس شہر کا سکہ مراد نہیں ہے، بلکہ فلاں شہر کا جو مشہور سکہ ہے، درہم ہے، وہ مراد ہے میری. تو اب یہاں بھی مفسر کو ترجیح دیں گے اور کہیں گے کہ اس پر اس والے شہر کے جو مشہور درہم ہے اس کے ذریعے ادائیگی واجب نہیں ہوگی، بلکہ جس کا اس نے اقرار میں ذکر کیا ہے، تفسیر میں ذکر کیا ہے، اس شہر کے ذریعے، اس شہر کے مشہور سکے کے ذریعے اس پر ادائیگی لازم ہوگی. وقولہ، اور اقرار کرنے والے کا قول، لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، غالب فی الاقرار، ظاہر فی الاقرار، یہ اقرار میں بالکل ظاہر ہے. نص فی نقد البلد، اور نقد بلد کے سلسلے میں نص ہے، یعنی وہاں کا جو مشہور اس شہر کا جو معروف درہم تھا اس میں نص ہے. فَإِذَا قَالَ مِن نَقْدِ بَلَدٍ كَذَا، پھر جب اس نے کہا کہ فلاں شہر کے نقد یعنی درہم سے ہیں یہ 1000، تو یہ یہاں مفسر کو نص پر ترجیح دیں. محکم وہ ہے جو طاقت اور قوت میں مفسر سے بھی بڑھ کر ہو، اس طور پر کہ اس میں خلاف کی اصلاً گنجائش ہی نہ ہو.